بنت سعود ایک نوجوان مسلمان لڑکی اپنی سہیلی سے پوچھ رہی تھی، خدام نہیں آیا؟ زہرا بنت سعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آہ بھر کر منہ پھیر لیا۔ تم کہتی تھی کہ وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ سہیلی نے زہرا بنت سعود سے کہا، خدا نہ کرے وہ اس بدبخت ایرانی کے ہاتھ چڑھ گیا ہو، خدا نہ کرے۔ زہرا بنت سعود نے کہا، وہ آئے گا، 4 دن گزر گئے ہیں، میں اس ایرانی کے ساتھ نہیں جاؤں گی، موت قبول کر لوں گی، اسے قبول نہیں کروں گی، خدام مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ زہرا، سہیلی نے اسے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اس ایرانی کمانڈر کو قبول کر لو؟ تمہارے خاندان کے لیے بھی یہی بہتر ہوگا۔ یہی ہے نا کہ تمہیں اپنا عقیدہ بدلنا پڑے گا، ساری عمر عیش تو کرو گی نا۔ میں نے جس خدا کو دیکھ لیا ہے اس کی عبادت کروں گی۔ زہرا نے کہا، آگ خدا نے پیدا کی ہے، آگ خدا نہیں ہو سکتی، میں خدا کی موجودگی میں کسی اور کی پرستش کیوں کروں؟ سوچ لو زہرا۔ سہیلی نے کہا، تم اسے قبول نہیں کرو گی تو وہ زبردستی تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ وہ شاہی فوج کا کمانڈر ہے، وہ تمہارے خاندان کے بچے کو قید خانے میں بند کرا سکتا ہے۔ ہوں تو میں بھی مسلمان کی بیٹی، میں اللہ کی عبادت کرتی اور اللہ کی قسم کھاتی ہوں، لیکن اللہ نے ہماری کیا مدد کی ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ اگر اللہ نے میری مدد نہ کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ زہرا نے کہا، اور اللہ سے کہوں گی کہ یہ لے، اگر میرے وجود میں جان تو نے ڈالی تھی تو واپس لے لے، اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ زہرا اپنے جیسے ایک خوبصورت جوان خدام بن اسد کو چاہتی تھی اور خدام اس پر جان نثار کرتا تھا، ان کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن شمر ایرانی فوج کا کمانڈر تھا جس کی نظر زہرا بنت سعود پر پڑ گئی تھی۔ اس نے اس لڑکے کے باپ سے کہا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو بڑی آسانی سے گھر سے لے جا سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا۔ میں تمہاری بیٹی کو مال غنیمت سمجھ کر نہیں لے جاؤں گا۔ شمر نے کہا، اسے 2 گھوڑوں والی اس بگھی پر لے جاؤں گا جس پر دولہے اپنی دلہنوں کو لے جایا کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو فخر سے بتایا کرو گے کہ تمہاری بیٹی ایک ایرانی کمانڈر کی بیوی ہے۔ لیکن ایرانی کمانڈر، زہرا کے باپ نے کہا، تمہارا احترام ہم پر لازم ہے، اگر لڑکی تمہاری دلہن بننا چاہے گی تو ہم اسے نہیں روکیں گے۔ تم غلیظ عربی۔ ایرانی کمانڈر نے اس نفرت سے جس سے وہ ہر مسلمان سے بات کیا کرتا تھا کہا، تم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والی قوم میں سے ہے اور کہتا ہے کہ اپنی شادی کا فیصلہ تیری بیٹی خود کرے گی۔ زرتشت کی قسم، اگر تیری بیٹی نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ دیا تو تجھے اور تیری بیٹی کو ان کوٹھڑیوں میں بند کروں گا جن میں کوڑی بند ہیں، بہت تھوڑی مہلت دوں گا بوڑھے تجھے۔ اس کے ساتھ اس کے 3 گھڑ سوار سپاہی تھے، انہوں نے بڑی زور کا کہا لگایا تھا، مدینہ بہت دور ہے بدبخت بوڑھے۔ ایک سپاہی نے اسے دھکا دے کر کہا تھا، تیرا امیر المؤمنین تیری مدد کو نہیں آئے گا۔ زہرا کے باپ کو اور اس کے بھائیوں کو معلوم تھا کہ وہ ایران کے ایک سپاہی کی بھی حکم عدولی نہیں کر سکتے، یہ تو کمانڈر ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ شمر ان کی بیٹی کو اٹھوا بھی سکتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس خطے کے مسلمانوں کے دلوں میں آگ کے پجاریوں کی جو نفرت تھی وہ انہیں مجبور کر رہی تھی کہ وہ ان کے غلام ہوتے ہوئے بھی ان کی غلامی قبول نہ کریں، اور اس کا انجام کتنا ہی بھیانک کیوں نہ ہو اسے برداشت کریں۔ انہیں اللہ پر بھروسہ تھا، زہرا اور خدام کو ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ پھلوں کے باغات میں کام کرتے تھے۔ جس روز شمر زہرا کے گھر آیا تھا، اس کے اگلے روز زہرا خدام سے ملی اور خوفزدہ لہجے میں خدام کو بتایا کہ ایرانی کمانڈر کیا دھمکی دے گیا ہے۔ ہم یہاں سے بھاگ نہ چلیں؟ زہرا نے پوچھا۔ نہیں، خدام نے جواب دیا، اگر ہم بھاگ گئے تو یہ بدبخت تمہارے اور میرے خاندان کے بچے کو قتل کر دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ زہرا نے پوچھا۔ جو خدا کو منظور ہوگا، خدام نے کہا۔ خدا خدا خدا، زہرا نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا، جو خدا ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ زہرا، خدام نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، خدا اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالا کرتا ہے، بندے خدا کا امتحان نہیں لے سکتے۔ خدام گہری سوچ میں کھو گیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس آتش پرست شمر کا مقابلہ کرو گے۔ زہرا نے کہا۔ خدام گہری سوچ میں کھویا رہا۔ سوچتے کیا ہو؟ زہرا نے کہا، تم اس شخص کو قتل تو نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے، خدا نجات کا راستہ بھی دکھا دے گا۔ خدام نے کہا، تمہیں ایک اور راستہ بھی میں دکھا سکتی ہوں۔ زہرا نے کہا، مجھے اپنی تلوار سے قتل کر دو اور تم زندہ رہو، تھوڑی سی قربانی دو۔ خدام نے کہا، میں اس نفرت کا اندازہ کر سکتا ہوں جو شمر کے خلاف تمہارے دل میں بھری ہوئی ہے، لیکن اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم اسے پسند کرتی ہو، اسے دھوکے میں رکھو۔
میں کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاؤں گا۔ کہاں جاؤ گے؟ زہرا نے پوچھا۔ کیا کرنے جاؤ گے؟ مجھ سے ہر بات نہ پوچھو زہرا، خدام نے کہا۔ میں خدائی مدد حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کی قسم خدام، زہرا نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میری روح تمہیں چین سے نہیں جینے دے گی۔ میں ایک دن کے لیے بھی اس کافر کی بیوی بن کے نہیں رہ سکوں گی۔ اس کی بیوی بننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے تم ہی نہیں، میرا مذہب بھی چھن جائے گا۔ اگر تم مذہب کی اتنی پکی ہو تو خدا ہماری مدد کو آئے گا۔ خدام نے کہا۔ خدام، زہرا نے مایوسی کے لہجے میں کہا، میں مذہب کی تو پکی ہوں، لیکن خدا پر میرا عقیدہ متزلزل ہوتا جا رہا ہے۔ خدام کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ باغ میں کام کرتے ہوئے لوگوں میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ 3-4 آدمیوں نے خدام کو پکارا۔ زہرا اٹھی اور وہیں سے پودوں میں غائب ہو گئی۔ خدام نے اٹھ کر دیکھا، کچھ دور پرے ایرانی کمانڈر شمر اپنے گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ اس نے دور ہی سے کہا تھا کہ خدام کو اس کے پاس بھیجا جائے۔ خدام آہستہ آہستہ چلتا شمر کی طرف گیا۔ تیز چلو، شمر نے گھوڑا روک کر دور سے کہا۔ خدام نے اپنی چال نہ بدلی۔ شمر نے ایک بار پھر گرج کر اسے تیز چلنے کو کہا۔ خدام اپنی ہی رفتار سے چلتا رہا۔ شمر گھوڑے سے کود کر اترا اور کولہوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ باغ میں کام کرنے والے مسلمان دم بخود دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ شمر خدام کی ہڈی پسلی ایک کر دے گا، لیکن خدام جب اس کے سامنے جا رکا تو شمر نے ہاتھ بھی نہ اٹھایا۔ دیکھ کمینے انسان، شمر نے خدام سے حقارت امیز لہجے میں کہا، میں تمہارے باپ اور تمہاری جوانی پر رحم کرتا ہوں۔ آج کے بعد میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ نہ دیکھوں۔ اگر تم نے مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ خدام نے پوچھا۔ پھر میں تمہارے منہ پر 1-2 تھپڑ نہیں ماروں گا۔ شمر نے کہا، تمہیں درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دوں گا۔ جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ شمر گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا۔ خدام وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ خدام، اسے کسی نے بلایا اور کہا، ادھر آ جاؤ۔ پھر اسے 3-4 آدمیوں کی آوازیں سنائی دی، آ جاؤ خدام، آ جاؤ۔ وہ پیچھے مڑا اور لوگوں کے پاس جا رکا۔ سب اس سے پوچھنے لگے کہ شمر نے کیا کہا تھا۔ خدام نے انہیں بتایا۔ سب جانتے تھے کہ خدام کا جرم کیا ہے۔ اگر یہ مسلمان آزاد ہوتے، ان کی اپنی حکومت ہوتی اور یہ معاشرہ ان کا اپنا ہوتا تو وہ خدام کو برا بھلا کہتے کہ وہ کسی کی نوجوان بیٹی کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھا، لیکن وہاں صورتحال مختلف تھی۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ خدام برے چال چلن کا نوجوان نہیں۔ اس مظلومیت میں بھی مسلمان متحد تھے، لیکن باغ میں کام کرنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ آتش پرست ادھر لینے کیا آیا تھا؟ اسے ادھر لایا گیا تھا۔ ایک نے کہا، اور لانے والا ہم میں سے کوئی ایک ہی تھا، معلوم کرو وہ کون ہو سکتا ہے؟ ایک بوڑھے نے کہا، یہاں سوال ایک لڑکی اور لڑکی کا نہیں، یہ ظالم اور مظلوم کا معاملہ ہے، یہ ہماری آزادی اور خودداری کا معاملہ ہے۔ آج اگر اس شخص نے اس ذرا سی بات پر مخبری کی ہے تو کل وہ بہت بڑی غداری کر سکتا ہے۔ سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت جو ان آدمیوں کے پیچھے کھڑی تھی بول پڑی، میں بتاتی ہوں وہ کون ہے، اس عورت نے کہا، اور ان آدمیوں میں سے بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی طرف دیکھنے لگی۔ عورت نے ہاتھ لمبا کر کے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، ابو نصر، تم وہاں اس ٹیکری کے پیچھے کھڑے کیا کر رہے تھے؟ ابو نصر کے ہونٹ ہلے، لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ اس سے یہ سب سمجھ گئے کہ یہ شخص آتش پرستوں کا مخبر ہے۔ اس نے آخر اس الزام کو تسلیم نہ کیا۔ میں تمہیں دیکھ رہی تھی، اس عورت نے کہا، تم ٹیکری کے پیچھے غائب ہو گئے اور وہاں سے شمر نکلا۔ دیکھ ابو نصر، ایک بوڑھے نے کہا، ہمیں کوئی ڈر نہیں کہ اب تم شمر کو یہ بھی جا کر بتا دو گے کہ ہم نے تمہیں مخبر اور غدار کہا ہے۔ یہ سوچ لو کہ آتش پرست تمہیں گلے نہیں لگائیں گے۔ وہ کہتے ہوں گے کہ تم ان کے غلام ہو اور اپنی قوم کے خلاف مخبری اور غداری تمہارا فرض ہے۔ ابو نصر نے سر جھکا لیا۔ اس پر تانوں اور گالیوں کے تیر برسنے لگے۔ جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہا۔ آخر ابو نصر نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے ڈھلا ہوا تھا اور آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ ندامت کے یہ آنسو دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ تمہیں آخر کتنا انعام ملتا ہوگا؟ ان کے ایک بزرگ نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، ابو نصر نے سسکی لینے کے انداز میں کہا، میں نے یہ پہلی مخبری کی ہے۔ اگر تم لوگ مجھے موت کی سزا دینا چاہو تو مجھے قبول ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کیوں؟ ایک نے کہا، آخر تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ میری مجبوری، ابو نصر نے جواب دیا۔ پرسوں کی بات ہے، اس کمانڈر نے مجھے راستے میں روک کر کہا تھا کہ میں زہرا کے گھر پر نظر رکھوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں یہ نظر رکھوں کہ زہرا گھر سے بھاگ نہ جائے اور اسے کسی نوجوان آدمی کے ساتھ الگ تھلگ کھڑا دیکھوں تو اسے اطلاع دوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس لڑکی پر نظر رکھوں گا،
لیکن میری 2 بیٹیوں پر کون نظر رکھے گا؟ میں نے کہا کہ شاہی فوج کے کمانڈر اور سپاہی ہماری بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتے رہتے ہیں۔ شمر میری بات سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیٹیوں کو کوئی شاہی فوجی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اس نے میرے ساتھ پکا وعدہ کیا کہ وہ میری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کا پکا انتظام کرے گا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا انعام تھا، خدا کی قسم۔ بوڑھے نے کہا، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں مسلمان کہا جائے۔ تم نے اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے اپنے بھائی کی بیٹی کی عزت کا خیال نہ کیا۔ تجھ پر خدا کی لعنت ہو ابو نصر۔ ایک اور بولا، تو جانتا ہے کہ ان آتش پرستوں کے وعدے کتنے جھوٹے ہوتے ہیں۔ ان میں تمہیں کوئی ایک بھی نہیں ملے گا جو کسی مسلمان سے وفا کرے۔ اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے ہم خود موجود ہیں۔ ایک اور نے کہا، تمہاری بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ زہرا کے باپ سعود نے کہا، اور میں بھی اسے معاف کرتا ہوں۔ خدام بولا، خدا کی قسم میں شیمر سے انتقام لوں گا۔ جوش میں مت آ لڑکے۔ بزرگ عرب نے کہا، کچھ کرنا ہے تو کر کے دکھا، اور یہ بھی یاد رکھ کہ جوش میں آ کے مت بول، دماغ کو ٹھنڈا کر کے سوچ۔ دوسری صبح جب یہ مسلمان کھیتوں اور باغوں میں کام کرنے کے لیے گئے تو ان میں خدام نہیں تھا۔ ہر کسی نے خدام کے باپ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ باپ پریشان تھا، اسے صبح پتہ چلا تھا کہ خدام غائب ہے۔ زرتشت کے یہ پجاری میرے بیٹے کو کھا گئے ہیں۔ خدام کے باپ نے روتے ہوئے کہا، اسے انہوں نے کسی دھوکے سے باہر بلایا ہوگا اور قتل کر کے لاش دریا میں بہا دی ہوگی۔ سب کا یہی خیال تھا، صرف زہرا تھی جسے امید تھی کہ خدام خود کہیں چلا گیا ہوگا۔ اس نے زہرا کو بتایا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے کہیں غائب ہو جائے گا۔ زہرا نے یہ بات کسی کو نہ بتائی، بلکہ اس نے بھی یہی کہا کہ خدام کو ایرانیوں نے غائب کر دیا ہے۔ زہرا نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ وہ 2-3 روز ہی خدام کا انتظار کرے گی، وہ نہ آیا تو دریا میں ڈوب مرے گی۔